حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں سمندر میں بھٹکے ہوئی پیاسی ہوں تو سمندر میں بھٹکے ہوئی پیاسی ہوں نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد آج ایک ذہن میں بات آ رہی ہے وہی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں ایک روایت سننے میں آئی ہے تو غالباً وہ صحیح ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا میری امت کا اختلاف اور باعث رحمت ہوگا اختلاف امتی رحمت میری امت کا اختلاف رحمت ہی رحمت ہے تو ادھر آپ نے باہمی مخالفت سے منع فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے إياكم وفساد ذات البين فإنها هي الحالقة لا أقول تهلك الشعر ولكن أقول تهلك الدين أو كما قال عليه الصلاة والسلام باہمی جھگڑوں سے اپنے آپ کو بچاؤ کہ یہ باہمی جھگڑے جو ہوتے ہیں یہ موڑ دیتے ہیں یہ تو نہیں میں کہتا کہ اس سے بال مڑ جاتے ہیں لیکن دین تو مڑ ہی جاتا ہے اور ادھر قرآن حکیم میں فرمایا گیا لا تنازعوا فتفسدوا وتذهب ريحكم آپس میں جھگڑے نہ نکالو کہ اس سے تمہاری ہوا خیزی ہوگی اور تم کمزور ہو جاؤ گے تو ظاہر ہے کہ جب اختلاف ہوگا تو پھر اختلاف کی خلیج بڑھے گی تو مخالفت ہوگی مخالفت آگے بڑھے گی تو پھر مقابلہ ہوگا اور مقابلے کے بعد منازعہ ہوگا پھر مقاتلہ ہوگا پھر وہی آپس کی بربادی اور فساد ہوگا تو ایسا کون سا اختلاف ہے جو باعث رحمت ہے اور کون سا اختلاف ہے جو باعث رحمت ہے بس مختصر سا وہ ذہن میں ڈالے رکھنے کی ضرورت ہے ایک مثال میں ایسے اختلاف کی پیش کر رہا ہوں جو باعث رحمت ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کی ایک جماعت کو حکم دیا کہ تم جاؤ اور وہاں بنی قریظہ میں جا کر عصر کی نماز پڑھو بس یہ آپ نے حکم دے دیا تو آپ کو معلوم ہے کہ حضرات صحابہ میں تو سموطاعت ہی تھا وہاں تو اتنی ان کو مشق کرائی گئی تھی سموطاعت کی کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے یوں فرمایا کہ قوموا کھڑے ہو جاؤ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں بیٹھ جاؤ اجلسوا بیٹھ جاؤ کچھ لوگ کھڑے ہوئے نظر آئے آپ کو بیٹھ جاؤ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے آتے ہوئے ابھی گلی میں تھے اور گلی میں کان میں آواز پڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹھ جاؤ وہیں بیٹھ گئے یہ نہیں کہ صاحب مسجد میں جا کے بیٹھ جاؤ نہیں گلی میں سڑک میں جہاں کان میں آواز پڑی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اجلسوا تو وہیں بیٹھ گئے یہ ہے سموطاعت ایسی مشق کرائی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بات بڑے کی مانو سنو اس پہ عمل کرو تو آپ نے حکم دیا کہ جاؤ عصر کی نماز بنی قریظہ میں پڑھو بنی قریظہ کا فاصلہ مسجد نبوی سے تقریباً 3 میل کا اس وقت تھا تو یہودیوں کا ایک خاندان تھا اب راستے میں چلتے چلتے ظاہر ہے کہ وہ پیدل جا رہے تھے معمولی رفتار کی سواریاں ہوں گی زیادہ سے زیادہ اونٹ ہوں گے یہ کاریں اور یہ ہماری موٹریں تو تین ہی اس وقت نہ ایسے راستے اور سڑکیں تھی کہ 3 میل کا راستہ 3 منٹ سے بھی پہلے طے ہو جائے. چلتے چلتے راستے میں عصر کی نماز کے وقت کچھ تھوڑا سا تنگ ہونے لگا تو اب اختلاف شروع ہوتا ہے. ایک جماعت ان میں سے کہتی ہے کہ نماز یہیں پڑھ لیں، تنگ ہو جائے گا، وقت مکروہ وقت میں داخل ہو جائے گی، کیونکہ عصر کی نماز کا ایک وقت مکروہ بھی آ جاتا ہے.
جب سورج کی شعاعیں کمزور پڑ جائیں، رنگ اس کا پیلا ہونے لگے، تو عصر کی نماز کا وقت مکروہ ہو جاتا ہے، اور وہ غروب آفتاب تک وقت رہتا ہے، وہ مکروہ وقت ہوتا ہے۔ اور مکروہ وقت میں نماز پڑھ لینے کی عادت بنا لینا یہ منافقت کی علامت فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بھی حضرات صحابہ کو معلوم تھا، تلک صلاۃ المنافق یجلس ویرقب، ایک آدمی بیٹھا رہتا ہے اور انتظار کرتا رہتا ہے، جب سورج غروب ہونے لگتا ہے تو کھڑا ہوتا ہے، وَيَنْقُرُ نَقْرًا، اور ٹھونگے سے مار لیتا ہے، 4 ٹھونگ مار لیتا ہے۔ تو اس کو آپ نے منافق کی نماز فرمایا کہ سستی اور کاہلی سے وقت کو تنگ اور مکروہ بنا دیتا ہے۔ تو یہ حدیث بھی پیش نظر تھی، اور ادھر وہ بھی حدیث پیش نظر تھی، فرمایا یہ ہے کہ بنی قریظہ کے خاندان کے محلے میں جا کے نماز پڑھو، اور راستے میں نماز کا وقت ان کے نزدیک ذرا کراہیت میں داخل ہونے لگا، تو ایک جماعت کا یہ خیال ہوا کہ نماز یہیں پڑھو۔ دوسری جماعت نے کہا کہ نہیں، سرکار کا حکم تو یہ کہ وہیں جا کے نماز پڑھو، کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا یہ نہیں تھا کہ اگر نماز کا وقت مکروہ بھی ہونے لگے تب بھی نماز نہ پڑھو، منشا تو یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جلدی جانے کی کوشش کرو۔ اس کا فقہ یہ تھا کہ وہاں بنی قریظہ میں نماز پڑھنے کے لیے نماز پڑھو، یعنی وہاں جلدی سے جلدی پہنچنے کی کوشش کرو۔ تو ان کا یہ کہنا بھی ٹھیک تھا کہ ہمیں تو بنی قریظہ میں نماز پڑھنے کا حکم ملا ہے، اور ان کا یہ کہنا بھی ٹھیک تھا کہ منشا بنی قریظہ میں نماز پڑھنا نہیں ہے، بلکہ جلدی سے جلدی وہاں پہنچنا ہے۔ اب وقت ہو رہا ہے، مکروہ ہوتا جا رہا ہے، ہم نماز پڑھ کے چلے جائیں گے۔ بہرحال دونوں میں اختلاف ہوا، اور وہ اختلاف اس حد تک ہوا کہ ایک جماعت نے وہیں نماز پڑھ لی اور ایک جماعت نے بنی قریظہ میں جا کے نماز پڑھی۔ ظاہر ہے کہ آخر وقت میں پڑھی ہوگی، قضا کر دینے کا تو کوئی رواج ہی نہیں تھا اس زمانے میں۔ نمازیں جیسے ہماری 27 تک چلی اور 28 کو کمر، پھر 29 کو اور کمر، 30 کو صاحب جھنڈی، ایسا تو دور نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین کی سطح، اسلام و ایمان کی سطح اتنی بلند اور اونچی تھی کہ جس نے کلمہ پڑھا ہے، جو مسلمان ہوا ہے، اس کے نماز چھوٹنے یا اس کے چھوڑنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اتنا بلند دین تھا۔ اگر 1000 صحابہ ہیں تو سب نمازی، 1 لاکھ ہو گئے تو سب نمازی، اور 1 لاکھ سے بھی اوپر بڑھے تو سب نمازی۔ وہاں نماز چھوٹنے کا تو مسئلہ ہی نہیں تھا، وہاں تو جانتے تھے کہ نماز تو امتیاز ہے ایمان اور کفر کا، ادھر نماز پڑھ لو تو مومن، اور نہ پڑھ لو تو پھر کفار کی سب میں چلے جاتے ہیں۔ ترک الصلاۃ، الفرق بین الکفر والصلاۃ، ترک الصلاۃ، ایمان اور کفر کے درمیان کی حد فاصل جو ہے وہ نماز ہے۔ اور اسی طرح سے دوسرے جو اسلامی احکام تھے، جو از قبیل بدیہیات ہیں، جن کے دلائل الشمس فی نصف النہار ہیں، اور وہ اسلام کے اصول ہیں۔ اسلام کے اس دور میں ساری دنیا کے مسلمان جتنے بھی ہوتے تھے وہ ان تمام اصولوں کے پابند ہوتے تھے۔ حضرات صحابہ کے دور میں، بلکہ تابعین کے زمانے میں، تبع تابعین کے زمانے میں، ائمہ مجتہدین کے زمانے میں، مسلمان اگر ہے کوئی تو جھوٹ بولنے کا مسئلہ نہیں تھا۔ یہ نہیں کہ کوئی مسلمان بھی ہو اور جھوٹ بھی بولے، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ کوئی مسلمان بھی ہو اور فریب بھی کرے اور دھوکہ بھی دے، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ مسلمان بھی ہو اور دامن زکوٰۃ بھی ہو۔ اس زمانے میں تو صدیق اکبر نے ان لوگوں پر فوج کشی فرمائی تھی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو زکوٰۃ دیا کرتے تھے، اور پھر کرے اب نہیں دیں گے ہم، اور وہ بھی صراحتاً انکار نہیں تھا، بلکہ منشا یہ تھا کہ زکوٰۃ کی ادائیگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ضروری تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں تھا، اب کس کو دیں گے زکوٰۃ؟ تو اس پر صدیق اکبر نے ان پر فوج کشی فرمائی، اور یہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر 1 رسی بھی زکوٰۃ میں دی جاتی تھی اور اس کو نہ دیں گے تو میں ان سے جنگ اور جہاد کروں گا۔ تو اس زمانے کا دین، اس زمانے کا ایمان، اس زمانے کی سطح اسلامی اتنی بلند و بالا تھی کہ نماز تو چھوڑنے کا مسئلہ ہی نہیں تھا۔ تو ان حضرات نے جنہوں نے بنی قریظہ میں جا کے نماز پڑھنے کا ارادہ کیا، ظاہر ہے کہ وہ نماز قضا کرنے والے تو وہ بھی نہیں تھے۔ اصل نماز پر تو سب کا اتفاق تھا کہ وہ تو وقت پر ہونی چاہیے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز تو اپنے اوقات میں مقرر کی گئی ہے، فرض کی گئی ہے۔
وقت سے پہلے پڑھو تو بھی نہیں ہوتی، اور وقت کے بعد پڑھو تو ہو جاتی ہے مگر قضا، اور وقت سے پہلے تو قضا ہونا ادا، جب ابھی فرض ہی نہیں ہوئی تو ادا ہی کیا ہو جائے گا؟ تو یہ اختلاف ہوگی، اور اختلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنے ہی والا تھا۔ آپ کے سامنے جب یہ قصہ پیش کیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے فلم یعنف احد منہم، ان میں سے کسی پر ملامت نہیں فرمائی آپ، نہ ان پر جنہوں نے بری قرآن میں جا کے نماز پڑھی، اور نہ ان پر جنہوں نے راستے میں نماز پڑھنے کے بعد پھر بنی قرآن میں گئے، نہ ان کو کچھ ملامت کی اور نہ ان کو کچھ ملامت کی۔ تو معلوم ہے اس اختلاف کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اختیار فرما لیا کہ یہ اختلاف ٹھیک تھا، ایک حدیث کے فقہ پر عمل کر رہے تھے، ایک حدیث کے ظاہر پہ عمل کر رہے تھے، تو ظاہر حدیث پہ عمل کرنا بھی درست اور فقہ حدیث پہ عمل کرنا بھی درست۔ اب آپس میں اگر ایسا اختلاف مسلمانوں میں ہو تو وہ موجب ملامت نہیں، باعث رحمت نہیں، بلکہ باعث رحمت ہے۔ یہ اختلاف تو ایسا ہے، اور ایک اختلاف وہ ہوتا ہے جو باعث زحمت ہوتا ہے۔ ویسا اختلاف بھی مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اندر کمرے میں حجرے میں تشریف فرما تھے، حضرات صحابہ کی جماعت باہر بیٹھی تھی۔ جب دو چار آدمی بیٹھے ہیں کچھ نہ کچھ تو بات کریں گے، تو ان کی گفتگو شروع ہوئی اور مسئلہ شروع ہوا تقدیر کا، کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے ارادے، اس کی مشیت اور اس کے علم سے ہوتا ہے، کوئی ایک ذرہ بھی اللہ کے علم اور اللہ کی مشیت کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا۔ یہ عقیدہ اسلام کا، اس کا نام تقدیر الہی، تقدیر الہی پہ ایمان لانا ہے، اور ایک ایسا بنیادی مسئلہ ہے کہ اگر کوئی تقدیر الہی کا انکار کرے تو وہ دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، وہ کفر کی جماعت میں چلا جاتا ہے۔ اور مسئلہ باوجود اتنا روشن اور واضح ہونے کے، جیسے دن دہاڑے کا سورج دوپہر کو نکلا ہوا ہو اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا، ویسے ہی یہ مسئلہ بھی ہے۔ اگر اس پہلو سے دیکھیں کہ اس مسئلے کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ دنیا میں ہے، جو کچھ کائنات میں ہوتا ہے، وہ سب اللہ کے علم میں ہوتا ہے، اس میں کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے؟ کوئی مسلمان اس بات کا بھی قائل ہو سکتا ہے کہ اللہ کے علم کے بغیر کوئی چیز ہو جاتی ہے؟ اگر اللہ کے علم کے بغیر بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے تو پھر اللہ تو بے علم ہو گیا، اور جو بے علم ہو اس کو معبود بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر وہ ہم سے ہی بے علم ہو گیا تو ہمارا کیا ہو جائے؟ اس کو ہمارے نمازوں کا پتہ نہ چلا یا ہماری نیکیوں کا پتہ نہ چلا تو پھر ہم کو کیا درجہ مل جائے، کیا اجر و ثواب مل جائے گا، جب مالک کو پتہ ہی نہیں کہ میرے دین پر کون محنت کر رہا ہے۔ اور اگر ہم گناہ کریں گے تو پھر اللہ کے علم میں اگر ہمارا گناہ نہ آیا تو پھر سزا سے بچ جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ یہ اتنا بدیہی عقیدہ ہے کہ اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور اللہ کسی کام کو کرنا چاہے اور وہ نہ ہو تو یہ بھی نہیں ہو سکتا، جو ہوگا اس کی مشیت سے ہوگا، اس کے ارادے اور اختیار سے ہوگا۔ اگر بغیر اس کی مشیت اور بغیر اس کے ارادے کے کوئی کام ہو جائے تو اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ اس کام کے کرنے سے عاجز ہے۔ تو اگر اللہ عاجز ہونے کے باوجود بھی اللہ اور معبود بن سکتا ہے تو پھر تو ہم بھی عاجز ہیں، پھر ہم بھی معبود بن جائیں گے، تو اس میں بھی کوئی اشکال نہیں ہے۔ لیکن اس کا ایک پہلو اس مسئلے کا ایسا ہے جو سمجھ میں آنا مشکل ہو جاتا ہے، یعنی یہاں آگے اٹکتی ہے طبیعت کہ جو ہوتا ہے اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے، اللہ کے ارادے سے، اس کے اختیار سے ہوتا ہے، اس کے علم سے ہوتا ہے۔ تو اگر ہم گناہ کرتے ہیں تو اللہ کے ارادے سے کرتے ہیں، اللہ کی مشیت سے کرتے ہیں، تو ہمارا کیا قصور ہوا؟ ہم کو سزا کیوں ملتی ہے؟ ہم کو جہنم میں جانا کیوں پڑتا ہے؟ یہاں کے الجھاؤ پیدا ہو جاتا ہے، اور شیطان یہیں آگے چکر ڈالتا ہے۔ تو اس مسئلے میں یہ پہلو جب سامنے آتا ہے تو پھر شک و شبہ پیدا ہونے لگتا ہے، اور اس اعتبار سے جب اس مسئلے کو دیکھتے ہیں جو پہلے میں نے عرض کیا تو پھر یہ مسئلہ بے غبار معلوم ہوتا ہے۔ بہرحال حضرات صحابہ اس تقدیر کے مسئلے میں بحث میں لگتے ہیں۔ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور آپ نے ان کی بحث کو سنا، اور اس کے بعد آپ بہت خفا ہوئے، برہم ہوئے، چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، اور فرمایا آپ نے ابھی حاضہ امرتم، تمہیں اسی کا حکم دیا گیا ہے، تم اسی کام کے لیے دنیا میں پیدا ہوئے ہو کہ ان مسائل میں الجھے رہو۔ اور فرمایا کہ ابھی حاضہ ارسلتو، یا میری بعثت اور میری رسالت کا یہی منشا ہے کہ میں آ کر کے اس طرح کے مسئلوں میں دنیا کو الجھا دوں؟
نہ میری بعثت کا یہ منشا ہے اور نہ تم کو اس کام کے لیے مامور کیا گیا ہے. تم کو تو اس پر ایمان لا کر اللہ کے حکم کی تعمیل کرنی چاہیے. آپ خفا ہوئے تو اس اختلاف سے آپ کو ناراضگی ہوئی. تو معلوم ہے کہ اختلاف ایسا بھی ہے جو باعث خفگی اور ناراضگی ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ وہ اختلاف موجب زحمت ہوگا، اور جس اختلاف پر آپ نے کوئی ملامت نہیں کی وہ اختلاف باعث رحمت ہوگا. اب ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ آخر کیسے جمع کریں، کیا صورت ہے، کہاں اختلاف کی گنجائش ہے، کہاں اختلاف کی گنجائش نہیں ہے. تو اس میں بڑی موٹی سی بات یہ ہے کہ ایک تو دین کے اصول ہیں اور ایک دین کے فروع ہیں. یعنی ایک تو دین کی بنیادی چیزیں ہیں اور ایک دین کی شاخیں ہیں پھیلی ہوئی. تو اگر شاخوں میں اختلاف ہو تو شاخوں میں تو اختلاف درختوں کی بھی ہوتا ہے. کوئی شاخ ادھر کو جا رہی ہے، کوئی شاخ ادھر کو جا رہی ہے، اور کوئی لمبی ہو رہی ہے، کوئی چھوٹی رہ گئی ہے، کوئی موٹی ہو گئی ہے، کوئی پتلی رہ گئی ہے. شاخیں تو درختوں کی مختلف ہوتی ہیں، البتہ اس کا تنا جو ہوتا ہے، اس کی جڑ وہ ایک ہوتی ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا. تو جو بنیادی مسائل ہیں ان میں اگر کوئی اختلاف کرے گا تو وہ مخالفت ہوگی اور اس سے آدمی کا دین مڑ جائے گا اور اس کی اجازت نہیں ہوگی. اور جو فروعی مسائل میں اختلاف ہو اور ان میں کوئی نہ کوئی دلیل بھی ان کے پاس کتاب و سنت سے موجود ہو تو اس اختلافات کو رحمت فرمایا گیا. اس میں آدمی کو الجھنا نہیں چاہیے. تو وہ نماز کے پڑھنے نہ پڑھنے کا مسئلہ نہیں تھا، وہ تو نماز کے اس میں تھا کہ نماز قریضہ میں جا کر پڑھیں یا یہاں راستے میں پڑھیں. تو جنہوں نے راستے میں پڑھ لیا ان کا منشا بھی صحیح تھا، اور جنہوں نے قریضہ میں جا کے پڑھا ان کا منشا بھی صحیح تھا. اگر امت میں ایسا اختلاف ہو یہ باعث سے رحمت ہوتا ہے. اور یہ دین کی بنیادوں میں اختلاف سے تقدیر کا مسئلہ دین کی بنیادوں میں سے ہے. جیسے اللہ کی وحدت کا مسئلہ، اور جیسے پیغمبر کی رسالت کا مسئلہ، اور جیسے فرشتوں پر ایمان لانے کا مسئلہ، اور جیسے عالم آخرت کو تسلیم کرنا، یہ اللہ کی ذات و صفات کو تسلیم کرنا، یہ دین کے اصول ہیں اور دین کی بنیادیں ہیں اور دین کے تن ہیں. اگر ان میں ہی ہم الجھ جائیں گے تو ہمارا تو دین برباد ہو جائے گا. اس لیے اصول میں اختلاف کرنے کی گنجائش نہیں اور فروع میں اختلاف کی گنجائش ہے. بالکل ایسا جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف آمین کے بارے میں دوسرے ائمہ کے ساتھ کہ آمین جب ولد ضالین کے بعد میں کہا جائے تو آمین کے کہنے پر تو سب متفق ہیں، آمین کہنا چاہیے، لیکن زور سے کہیں آہستہ سے کہیں. ایک جماعت نے کہا کہ نہیں زور سے کہیں، ایک جماعت نے کہا کہ نہیں آہستہ سے کہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا حنفیوں نے کہ حضرت کیسے کہا کریں آمین؟ فرمایا آہستہ سے پڑھ لیا کرو. کیوں حضرت؟ کہ آمین دعا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ آمین دعا ہے. ایک تو مقدمہ یہاں سے سمجھ میں آ گیا کہ آمین دعا ہے، اور دعا کے لیے قرآن حکیم میں فرمایا گیا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو آہستہ آہستہ پکارا کرو. تو آمین دعا ہے اور دعا میں سر اولا ہے، آہستہ آہستہ پکارنا اولا ہوتا ہے. تو اس لیے آمین کی اصل میں اختلاف نہیں. آمین بالاتفاق سنت ہے، مگر سرن ہے یا جہرن ہے اس میں امام شافعی نے فرمایا کہ نہیں ذرا آواز سے کہہ لیا کرو، اور امام صاحب نے کہا نہیں چپکے سے کہہ لیا کرو. اور آواز سے کہنے کا مطلب بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ نہیں ہے کہ اذان پڑھنے لگو مسجد اتنی زور سے پڑھو کہ مسجدیں گونج جائیں، اس کی اجازت نہیں. حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شاہ محمد شاہ اسحاق راہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں آمین بلند آواز سے پڑھنا شروع کر دیا. حنفی ہوتے ہوئے آمین کو بلند آواز سے پڑھنا شروع کر دیا. لوگوں نے بتایا کہ حضرت مولانا اسماعیل صاحب تو آمین بلند آواز سے پڑھتے ہیں. بلایا فرمایا بلند آواز سے آمین پڑھتے ہو؟ کہ جی حضرت بہت دن سے سنت مردہ ہو گئی تھی، میں اس کو زندہ کر رہا ہوں. من آیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئات شہید. جو میری سنتوں کو اس زمانے میں زندہ کرے جس زمانے میں سنتیں مردہ ہو رہی ہیں، چھوٹ رہی ہوں، تو اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے. اب آمین جہرن ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ہم نے بالکل یہ چھوڑ رکھا ہے. تو اس کے معنی تو یہ ہوا کہ ہم نے گویا سنت کو مردہ کر دیا ہے، میں نے اس کو زندہ کرنے کا ارادہ کیا. تو حضرت شاہ صاحب نے فرمایا اسماعیل میں تو سمجھا تھا کہ تجھے کچھ تھوڑا بہت علم آ گیا ہوگا، مگر تجھے تو ابھی کچھ بھی نہیں آیا. تجھے اب تک یہ بھی معلوم نہیں کہ سنتیں مردہ کب ہوتی ہیں. سنتیں مردہ جب ہوتی ہیں جب ان کی جگہ پر بدعتیں آ جاتی ہیں.
اور اگر سنت کی جگہ پر اس کی متبادل سنت آ جائے تو سنت مردہ نہیں ہوتی. اگر آمین کو بالکل لیا چھوڑ دیا جائے تو سنت مردہ ہوئی. اور اگر آمین کو سرن کہا جائے تو جہرن کی جگہ پر ہے، اور جہرن کہا جائے تو سرن کی جگہ ہے، تو پھر سنت کی جگہ بدعت کہاں آئی ہے؟ اس لیے آمین کو سرن کہو تب بھی سنت ہے، اور جہرن کہو تب بھی سنت ہے. زیادہ سے زیادہ دونوں سنت ہے، لیکن ایک کو سنت کہنا اور دوسرے کو بدعت کہنا تو غلط ہے. فساد فتح یا اماتت سنت ہے ہی کہاں جو تم اس کی احیا کر رہا ہے اور پرسوں شہید ہوگا ثواب ملنے کی توقع باندھے بیٹھے ہو. تم اگر حنفی ہو تو تمہیں اپنے امام کی تقلید ضروری ہے. فرائض میں، واجبات میں، سنن میں، مستحبات میں، حلال میں، حرام میں، ہر چیز میں تقلید ضروری ہے. اور اگر تم نے اپنا مذہبی بنیادی طور پر بدل دیا ہے، تم حنفی رہے نہیں ہو، پھر جس امام کی تقلید کرو تو مکمل طور سے کرو. تو جیسے یہ آمین بالسر اور آمین بالجہر کا اختلاف ہے، یہ فروعی اختلاف ہے. باعث رحمت ہے، اس پر عمل کرے تو لڑائی نہیں، اس پہ عمل کرے تو لڑائی نہیں. آخر اماموں میں اختلاف ہوا ہے. اور اگر کوئی تقدیر کے بارے میں اختلاف کر بیٹھے کہ تقدیر پر ایمان لائے اور کوئی کہے نہیں ضروری نہیں ہے، تو یہ بنیاد میں اختلاف ہو گیا اور اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے. آج کی دنیا میں مسلمانوں میں جو جھگڑے ٹھنڈے پھیل رہے ہیں وہ بنیادی چیزوں میں نہیں ہے اختلاف، وہ فروعی چیزوں میں اختلافات ہیں. بالکل فروعی چیزوں کا اختلاف تو ایسا ہوتا ہے جسے دسترخوان پر نت نئی قسم کی نعمتیں چنی ہوئی ہو، یہ زردہ ہے، یہ بریانی ہے، یہ پلاؤ ہے، یہ نمکین ہے، یہ میٹھا ہے، اور دسترخوان پر بیٹھے ہوئے لوگ اس میں سے اپنے اپنے ذوق کی چیز کو منتخب کرتے ہیں. کوئی میٹھا کھانے لگتا ہے اور کوئی نمکین کھانے لگتا ہے. اور یہاں تک تو لوگوں نے سنتیں بھی بتا دی کہ نمکین سے شروع کرو، یہ سنت ہے. کہا کہ امام غزالی نے سنت ہے. سنت اصل دسترخوان کی یہ ہے کہ جو چیز دسترخوان پر پہلے آ گئی اسی سے شروع کرو. انتظار نہ کرو کہ اور بھی آئے گا اور بھی آئے گا. جب پورا یہاں سے وہاں تک دسترخوان بھر جائے گا جب شروع کریں گے، یہ سنت نہیں ہے. دسترخوان کی سنت یہ ہے کہ جب دسترخوان پہ کوئی چیز کھانے کی آ گئی وہ اسی سے ابتدا اور آغاز کر دو. بسم اللہ کر کے ہاتھ دھو کے دانے ہاتھ سے اپنی طرف سے کھانا شروع کرو. یہ طریقہ ہے. اس لیے کہ اگر ہم انتظار کر رہے ہیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ ہم خود منتظر ہیں کہ دسترخوان یہاں سے وہاں تک لبریز ہو جائے. حالانکہ ایک کھانا بھی دسترخوان پہ آ گیا تو کافی بھی ہو سکتا ہے. اگر کچھ بھی نہ آئے تو پھر انتظار کا ہو رہا ہے. لیکن انتظار برابر. ابھی تو وہ مرغی نہیں آئی ہے، ابھی تو وہ شامی کباب نہیں آئے ہیں، ابھی تو وہ سموسے نہیں آئے ہیں، ابھی تو کھچڑیاں نہیں آئی ہیں، ابھی تو بھجیا نہیں آئی ہیں، ابھی تو فلاں چیز نہیں، اور پاپڑ تو آ کے رکھا ہی نہیں گیا، تربوز کے ٹکڑے تو آئے ہی نہیں. ابھی سب چیز آ جائیں گی تب وہ اس پہ بسم اللہ ہوگی. یہ سنت نہیں ہے. اور پھر سنت دوسری یہ ہے کہ دسترخوان پہلے اٹھا دو، کھانا پہلے اٹھا دو تب اٹھو. اور ہو رہی ہے دسترخوان بچھا رہتا ہے، کھانا رکھا رہتا ہے، کھانے والے اٹھ کے چلے جاتے ہیں. اسی طرح سے کھانے والوں سے پہلے کھانے پر دسترخوان پہ کھانا آگے لگتا ہے. ایسا نہیں، کھانے والے آ کر بیٹھ جائیں تب کھانا لانا شروع کرو، اور پہلے کھانا اور دسترخوان اٹھا لو اور اس کے بعد میں کھانے والے اٹھے. یہ طریقہ ہے. اور پھر اب تو ایسا بھی ہو رہا ہے کھانا تو نیچے چنا ہوا ہے اور کھانے والے اوپر بیٹھے ہوئے، تو اس میں کھانے کی بے حرمتی ہوتی ہے. کھانا محترم ہے، معبود تو نہیں ہے مگر محترم تو ہے کھانا. آخر اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی ہر نعمت قابل احترام ہے. یہاں تک کہ ہم نے دیکھا ہے کچھ لوگ جب مہینے کی تنخواہیں تقسیم کرتے ہیں اپنے ملازمین اور اساتذہ اور مدرسین وغیرہ کو یا اپنے ذاتی ملازمین کو، تو یوں کر کے پیسے یوں پھینک دینے کی اجازت نہیں ہے. باقاعدہ ادب و احترام سے ان کے ہاتھ میں پیش کرو. یہ ہے طریقہ، اس لیے کہ تاکہ پیسے کی قدر و منزلت بھی قائم رہے. پیسہ اگرچہ معبود نہیں ہے مگر محترم تو ضرور ہے، اللہ کی نعمت ہے. اس لیے پیسوں کو یوں پھینک کر دینے کی بھی اجازت نہیں ہے. چھوٹے موٹے مزدوروں کو تو یہ لے گا چلو، یا کسی سائل کے ہاتھ میں دینا ہے، بس 1 روپے کا نوٹ پھینک دیا یا 1 روپے کا وہ دینار پھینک دیا اور بس ہم سمجھے کہ ہم نے حق ادا کر دیا. اس کی بھی اجازت نہیں ہے. سنت طریق جو ہے کھانے کا یہ کہ جو آ جائے اس کو کھاؤ، اور مقدم اور موقف تو وہ کرے جس کے دسترخوان پر کئی کھانے ہوں بھی. وہاں نبی کریم کے دسترخوان پر یہ کھانے کئی قسم کے ہوتے ہی کہاں تھے. تو ایک کھانا ہی مشکل سے ہوتا تھا، کبھی کبھی تو کئی ہفتوں کئی وقتوں تک وہ ایک کھانا بھی نہیں ملتا تھا. تو وہاں نمکین کو اور میٹھے کو مقدم اور مؤخر کرنے کا مسئلہ ہی نہیں تھا. یہ خود جانے کہاں سے نکال لی
کہ نمکین سے شروع کرو، اس سے شروع کرو، اس سے شروع کرو، اور پھر یہ بہت بدعتیں بہت ہیں، لیکن ان بدعتوں میں سے جو سب سے بڑی بدعت اور سب سے پہلے امت مسلمہ میں بدعت پیدا ہوئی وہ ہے پیٹ بھر کے کھانے کی۔ ابھی تک کوئی سمجھتا ہی نہیں، کہاں تک کھاؤ؟ جہاں تک سانس بھی نہ آئے، حلق تک اور ناک تک اور کہاں تک، اور پانی تو خود جگہ پر لے گا اور سانس تو آوے نہ آوے اس کی پرواہ نہیں ہے، آئے گا تب ٹھیک ہے، نہیں آئیں گے تو پیٹ بھر کے تو مریں گے، پیٹ بھر کے مر جانا یہ بھوکے رہنے سے تو اچھا ہی ہے نا۔ تو اب کھانا پیٹ بھر کے کھانے کی یہ بھی بدعت چلی ہے، لیکن اس پہ ہماری کبھی نظر نہیں جاتی اور اس پر کبھی اس کو کبھی زندہ کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ اور ائمہ مجتہدین نے کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، ابھی خواہش باقی رہتی تھی کہ ان کا اپنے اختیار سے ہاتھ جایا کرتا تھا۔ یہ طریق تھا، طریق مسنون تھا۔ اگر یہ طریق مسنون آج ہم زندہ کریں تو بتائیے ہمارے گھروں میں پکنے والا کھانا ساری دنیا کے غریبوں کو کافی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے، ساری دنیا کے غریبوں کو کافی ہو سکتا ہے۔ رمضان میں کھانا ہمارا کم سے کم ایک وقت کا تو بچنا چاہیے تھا، مگر ہم نے تو 2 ہی وقتوں میں 3-4 وقتوں کا کام کر دیا، اور دسترخوان پوری رات چلتا ہے، سجایا یہاں سے وہاں تک، یہ کیا آ رہا ہے نام بھی معلوم نہیں، کیا کیا کھانا تیار ہو رہا ہے، کیا کیا آ رہا ہے، کیا کھایا جا رہا ہے۔ بہرحال یہ دنیا میں رواج چل پڑا ہے، ایسے کوئی سنتی دیوبندی بھی بدعت نہیں بتاتا ہے، کیونکہ یہ تو بزرگوں کی سنت ہے، بزرگوں کی سنت پیٹ بھر کے کھانا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ان اختلافات سے منع فرمایا ہے جو بنیادی طور پر اختلافات ہو جاتے ہیں، اس کی اجازت نہیں ہے، تقدیر میں اختلاف کی گنجائش نہیں، نماز جو اصل فرض ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں، زکوٰۃ کی اصل میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ایمانیات میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اگر اختلاف ہے تھوڑا بہت اختلاف ہے۔ تو دسترخوان پر جیسے اختیار ہوتا ہے کہ جس کا جو ذوق ہو اس کو کھائے اور جس کو ذوق نہ ہو وہ تو نہ کھائے، دسترخوان کے آداب میں سے یہ ہے کہ جو چیز تم کو مرغوب ہے وہ کھا لو، اور جو چیز مرغوب نہیں ہے اس کو مت کھاؤ، لیکن اس میں فی مت نکالو، عیب نکالنے کی اجازت نہیں ہے، یہ کہنے کی اجازت نہیں کہ اس میں تو بہت مرچیں ڈال رکھی ہیں، اس میں تو بہت نمک پڑا ہوا ہے، اس میں تو شکر دنیا بھر کی ڈال دی ہے، یہ تو بالکل ہی پھیکا کھانا پڑا ہوا ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یذم ذواقا ولا یمتح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت اور سنت یہ تھی کہ کسی کھانے میں نہ کبھی فی نکالتے تھے اور نہ کھانوں کی تعریف کے پل باندھتے تھے کہ اگر کھانوں کی تعریف کریں تو اس کے معنی ہے کہ کھانوں کی بہت خواہشات ہیں، اور اگر اس میں فی نکالیں تو اللہ کی نعمت کی ناقدری ہو رہی ہے، اگر جی چاہے تو کھاؤ اور جی چاہے تو مت کھاؤ، یہ طریق ہے دسترخوان کا، اس کے آداب کا۔ لیکن آج مہمان بن کے جاتے ہیں، میزبان نے بڑا تکلف بھی کیا ہے، اس نے بیچارے نے جان کھپائی ہے، گھر والوں نے سارا دن لگایا ہے، مسالے پیستے پیستے ان کے کھوے اور کندھے دکھنے لگے ہیں، اور مولانا بیٹھے کھانے کے لیے اور اس میں خدا جانے اس میں بھی کیڑا نکال دیا، اس میں بھی کیڑا نکال دیا، سارے دن کی محنت بھی اکارت گئی، ان کے تکلفات بھی اکارت گئے۔ اگر حوصلہ افزائی نہیں کر سکتے ہو تو کم سے کم ہمت تو نہ توڑو ان کی، اس کی اجازت نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے۔ تو جیسے کھانے پر دسترخوان پر مختلف قسم کے کھانوں میں انتخاب کرنے کا حق ہے، ویسے ہی مثلا آمین بالسر اور آمین بالجہر ہے۔ اگر تم کوئی فیصلہ کر سکتے ہو، اللہ نے تم کو قوت اجتہاد دی ہے، تو تم خود فیصلہ کر لو گے ان میں سے کون سا طریق اولا اور بہتر ہے، تمہیں کون سا مرغوب ہے۔ اور اگر تم نہیں کر سکتے ہو تو مقلد بنو، پھر کسی امام سے پوچھو کہ حضرت اب کیا کریں، تو نہیں جانتے کون سے کھانے کو مقدم کریں اور کون سے کو مؤخر کریں، اس لیے اپنے امام سے پوچھو جس کی تم تقلید کرتے ہو، جیسے تمہارا امام کہ ویسے کر لو، اپنے امام کی بات کو مانو، اس پہ عمل کرو، لیکن دوسرے کے طریق کو غلط کہنے کی بھی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ اور ذوق اختلاف ہوتا ہے، اختلاف ذوق میں ہوتا ہے۔ حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ذوق تھا میٹھے کا وہ شوق تھا کھانے کا، اور شیخ الحدیث صاحب جو تھے ہمارے مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہیں نمکین کا مرچوں کا بہت شوق تھا، کباب بھی ہو تو مرچ والے اور سالن بھی ہو تو بہت مرچوں کا پڑا ہوا، ناک سے بھی پانی نکلنے لگے، سر سے بھی پانی نکلنے لگے اور پسینم پسین ہو جائیں، ان کو ایسا کھانا مرغوب تھا۔ ایک روز دونوں دسترخوان پر بیٹھے تھے، اس نے اپنا میٹھے کا پیالہ اٹھا لیا، انہوں نے اپنا نمکین کا پیالہ اٹھا لیا، تو شاہ صاحب نے فرمایا کہ دیکھو مولانا، ہمارے تمہارے ذوق میں کتنا اختلاف ہے،
تم مرچوں کے سالن کو پسند کرتے ہو، ہم میٹھے کو پسند کرتے ہیں، ہمارے ذوق میں تمہارے ذوق میں تو زمین آسمان کا اختلاف ہے، مگر اس اختلاف کے باوجود ہم میں آپس میں دیکھو کیسی محبت ہے۔ کیا مطلب تھا کہ لوگ اختلاف رکھتے ہوئے بھی محبت کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کی عزت و احترام کر سکتے ہیں، اس لیے آمین بالسر والے آمین بالجہر والوں سے اور آمین بالجہر والے آمین بالسر والوں سے محبت تو کر ہی سکتے ہیں، ان کا احترام تو کر ہی سکتے ہیں۔ تو اس طرح کا اگر ہمارا ذوق بن جائے اور یوں کہیں کہ جو وہ کر رہے ہیں ان کے پاس بھی کوئی سنت، کوئی شریعت، کوئی درس ہوگا، کوئی حدیث ہوگی، کوئی روایت ہوگی، ان کو بھی ان کے بڑوں نے بتایا ہوگا، تو کم سے کم اگر ہم نہیں مان سکتے تو ان پہ نکیر نہ کریں یا ان کو برا نہ کہیں، ان کی برائی نہ کریں، ان کی غیبت نہ کریں، یہ ضروری ہے۔ آخر یہ ہمارے جو سلاسل اربع ہیں، کسی سلسلے میں تو ذکر شعری ہے اور کسی سلسلے میں ذکر سری ہے، چپکے چپکے اللہ اللہ کرو، اور کسی کے یہاں شور مچا کے کرو، تو ایک دوسرے پر نکیر تو نہیں کر سکتے نا۔ جن کے یہاں جہری ذکر ہے وہ سری والوں پر، اور سری والے جہری والوں پر کوئی نکیر نہیں کر سکتے، بلکہ ایک دوسرے کا احترام چلتا ہے۔ بعض لوگوں سے، بعض بزرگوں سے، بعض استادوں سے ہم نے سنا ہے کہ جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر گئے فاتحہ پڑھنے کے لیے ایصال ثواب کے لیے، تو وہاں جا کر امام کے پیچھے انہوں نے فاتحہ نہیں پڑھی اور پھر اپنے شاگرد سے اس کا ذکر کیا کہ آج میری فاتحہ پڑھنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ کیوں حضرت، آپ کے نزدیک تو واجب ہے، امام کے پیچھے بھی فاتحہ پڑھنا تو آپ کے یہاں واجب ہے، کیسے چھوڑ دیا آپ نے؟ فرمائے جو صاحب مزار ہے وہ حنیفہ، ان کا کچھ ایسا روب پڑا میرے ذہن پر کہ میری ہمت نہیں ہوئی کہ اتنا بڑا امام جو فاتحہ کو امام کے پیچھے جائز نہیں کہتا ہے، اس کے ہوتے ہوئے اگرچہ وہ زندہ نہ صحیح لیکن اس کے سامنے ہوتے ہوئے میں اپنے اشتہار کو کیسے کام میں لاؤں؟ بس میں نے تو انہی کے احترام میں آج سے نہیں ہوا، اتنا بڑا احترام تھا۔ یہ احترام آج باقی نہیں رہا۔ اگر یہ احترام آ جائے اور پھر اختلافات بھی ہوں تو باعث رحمت ہوں گے، پریشانیاں خود بخود ختم ہو جائیں گی، اور فروعی مسائل میں الجھے رہنے کو شریعت نے کہیں پسند بھی نہیں کیا ہے۔ جب قبلے کا مسئلہ آیا ہے، قبلے کا مسئلہ حالانکہ کوئی بنیادی مسئلہ تھا، استقبال قبلہ تو اسلام کا بنیادی مسئلہ ہے، لیکن جب تحویل قبلے کی ہوئی اور بیت المقدس سے بیت اللہ کو خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا گیا تو صبح سے شام تک یہی بحث چل پڑی، اسی پر بحث ہو رہی ہے۔ ارے صاحب کیا ہو گیا؟ مدینے آئے تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے، اور پھر 16 مہینے تک پڑھنے کے بعد پھر بیت اللہ کو قبلہ بنا لیا۔ یہ کیا دین ہے؟ کیا ہو گیا؟ ما واللہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا۔ اللہ تعالیٰ نے حاکمانہ اور حکیمانہ تمام جوابات دیے، اور پھر اس کے بعد اس بحث کا خاتمہ فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ کوئی نیکی کا مسئلہ ایک یہی رہ گیا کیا کہ قبلہ کدھر ہے کدھر نہیں ہے، بیت اللہ ہے کہ بیت المقدس ہے، مشرق ہے یا مغرب ہے؟ ایک دین کا یہی مسئلہ تو نہیں ہے جو اسی میں تم الجھ کے رہ گئے ہو، اور بھی تو سینکڑوں مسائل ہیں، ان کا کون ذکر کرے گا؟ ان پہ کیوں نہیں لگتے ہو جو اصولی مسائل ہیں؟ تو وہاں آپ نے نکیر فرمائی، اللہ تعالیٰ نے نکیر فرمائی کہ کسی مسئلے کو، اختلافی مسئلے کو لے کر اسی میں 24 گھنٹے بحث مباحثے میں لگے رہو، یہ دین نہیں ہو سکتا ہے۔ دین کے اندر لگو اور اپنی نمازوں میں لگو، نفلوں میں لگو، ادائے حقوق میں لگو، اخلاق میں لگو، غریبوں کی مدد میں لگو، اور بہت سارے کام کرنے کے ہیں۔ تمہارے پاس اتنا فالتو وقت آ کہاں سے گیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھے پھرے رہو، دستوں گریبان رہو، اور پھر غیبتوں میں مبتلا ہو اور ایک دوسرے کی برائی آگے پیچھے کرتے پھرو؟ شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہو سکتی۔ یہ بات ذہن میں آئی تھی تو میں نے آپ کی خدمت میں اس کو پیش کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اختلافیات سے اور مخالفتوں سے، مقابلوں سے، ایک دوسرے کی غیبت اور بہترامیوں سے اللہ محفوظ رکھے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم ربنا تقبل منا انك السميع العليم، تب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله۔